یہ گلگت بلتستان کی جو باسیوں ہے، جو شہری ہے، یہاں رہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود دوغرا راج سے آزادی حاصل کی اور کراچی پہنچ کے پاکستان میں شامل ہونے کا درخواست دی، اور وہ آج تک انتظار میں ہیں کہ ہم کب پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور ان کا یہ محنت، ان کا یہ جدوجہد، ان کا شہادت کا جواب پاکستان نے دیا کیا؟ پاکستان نے اس جدوجہد کے جواب میں، اس دوغرا راج کے آزادی کے جو انہوں نے خود حاصل کیا، اس کے جواب میں ہم نے دیا کیا؟ پاکستان نے یہاں FCR کا نظام نافذ کیا۔ آپ نے دوغرا سے آزادی حاصل کی تو FCR کا غلامی آپ کے اوپر مسلط کیا گیا، اور یہاں کے عوام آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں، جس نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، جس نے دوغرا راج کا خاتمہ، یہ جو شخصی حکمرانی کا نظام کا خاتمہ کیا، اور جو یہاں کے غریب عوام کے لیے، پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے عوام کے لیے سبسڈی کا بندوبست کیا تھا۔ اس دن سے لے کے شہید محترمہ بینظیر، ان کامیابیوں کے بعد جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کا آغاز رکھی، اور سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ گلگت بلتستان میں یہ سفر کا، آپ کا سیاسی سپیس کا آغاز ملا آپ کو۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے عوام جو محب وطن پاکستانی ہیں، اپنا جدوجہد جمہوری انداز میں، اپنے حقوق کا جدوجہد جمہوری انداز میں برقرار رکھے ہیں، اور جب صدر زرداری کو موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان میں انتظامی صوبہ، اور آپ کے یہ جو پورا انتظامی نظام ہے، یہ آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کو دیا۔ آپ کا صوبہ کے ساتھ ساتھ، انتظامی صوبہ کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کا شناخت، گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا۔ اب گلگت بلتستان میں ایک نیا نسل سامنے آ گیا ہے، اور ایک نیا نسل نے یہ جدوجہد کا ذمہ داری اب سونپا، اور جہاں نیا نسل یہ جدوجہد یہاں لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سطح پر یہ نیا نسل آپ کا جدوجہد آگے لے کے جائیں گے۔ اور ہمارا یہ خواہش ہے، میرا یہ خواب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری کا نام تو صحیح، لیکن وہ آئینی حقوق دلوایا جائے ان کو۔ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں۔ یہ جو مینڈیٹ مجھے ملا ہے، یہ جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ملا ہے، 3 بنیادی اصولوں پہ ہمیں یہ مینڈیٹ ملا ہے۔ وہ 3 بنیادی اصول جو میرے منشور کا حصہ تھا کہ گلگت بلتستان کو حق حاکمیت دو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دو، اور گلگت بلتستان کے عوام کو حق روزگار دو۔ تو یہ مینڈیٹ جو گلگت بلتستان کے عوام کا ہے، اب ہمارے اوپر، میرے اور آپ کے کندھے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو قائل کریں، ہم حکومت پاکستان کو قائل کریں، ہم تمام سیاسی جماعتوں پہ ایک پیج پہ لا کے کنسنسس بنا کے یہ حق حاکمیت، آئینی حقوق کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ جو حق ملکیت کا آپ کا مطالبہ ہے، جو حق ملکیت کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اب ذمہ داری ہے آپ کا، حکومت کا، آپ کی اپنا حکومت کا، کہ اس وعدہ پہ عمل درآمد کیا جائے اور گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنائیں،
पहाड़ का छोटी से लेके दरिया के किनारे। हम ये सिलसिला एक जमहूरी अंदाज में करना चाहेंगे, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ करना चाहेंगे, ताकि ना सिर्फ हम आपको अपने हक मलकियत दिलवा दें, मगर फिर उसका फ़ायदा, उसका मुआशी फ़ायदा भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। और मैं सिर्फ आपको तजवीज़ दे सकता हूँ, और तजवीज़ यही दूंगा कि जो आपका ये ज़मीन है जिसके लिए हमने आपको हक मलकियत के हवाले से लेजिस्लेशन भी किया है, अब वो जो काबिल काश ज़मीन है, जो काबिल तकसीम ज़मीन है, वो आपस में आप तकसीम भी करेंगे। जो नाकाबिल काश्त है वो भी आपका अपना है, आपका पास वो हक मलकियत होगा। अब उस ज़मीन के साथ आपने क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी। मैं तो तजवीज़ ही दे सकता हूँ, और तजवीज़ एक ये तजवीज़ है कि जो काबिल काश ज़मीन है, जब वो काबिल काश ज़मीन और काबिल तकसीम ज़मीन का तकसीम हो जाए, तो मेरा तजवीज़ ये होगा कि आप कलेक्टिव्स बनाएं, फार्मिंग कलेक्टिव्स बनाएं, और छोटे छोटे जो हमारे ज़मींदार हैं वो मिलके फार्मिंग कलेक्टिव बना के मिलके आपके पास कलेक्टिव पावर होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होगा, कलेक्टिव खरीदने का पावर होगा। आपके इनपुट्स पे, अपने लोन्स पे, अपने कर्जों पे आपको एक मुआशी मौका मिलेगा कि ज़राए आमदनी का आप मॉडर्न इंट्रोडक्शन करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन करके उसका फ़ायदा लो। जो नाकाबिल काश ज़मीन है या जो काबिल काश ज़मीन है, जो काबिल तकसीम ज़मीन है, अगर आप चाहते हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए बड़े स्केल पे फार्मिंग कर सकते हैं। आप चाहते हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो भी मंसूबा ला कर आना चाहते हैं आप इन्हीं ज़मीन पे लेकर आ सकते हैं, ताकि जब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा कामयाब हो तो उसका फ़ायदा, उसका मुनाफा आपके जेब में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जेब में पहुँचे। या आपने ये कलेक्टिव भी नहीं करना है, आपने पीपीपी नहीं करना है, ये तो आपकी मर्जी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का अपना ज़मीन है, आप खुद फैसला करें कि आपने इस ज़मीन के साथ क्या करना। और आखिरी जो हमारे ऊपर बोझ है, जिम्मेदारी है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनको हक़े रोज़गार दिलवाना है। मुआशी मुश्किलात आपके सामने हैं, वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे हमारा सीएम साहब ने उस पर कुछ बात भी किया है, मगर हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम ये जाने, पहचाने, ये समझे कि ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हुकूमत पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम रोज़गार के मौके यहाँ के नौजवानों को फराहम करें। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए ऐसे मुआशी माहौल बनाया जाए कि यहाँ के अवाम को उनके हक़ रोज़गार मिले। और मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हमारा वज़ीर आला साहब ने आज ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान में हम रोज़गार मेरिट पे देंगे। सबसे ज़्यादा मेरिट यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मेरिट के हक़ पे कोई डाका मारे। मैं आप सबका, यहाँ के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, मेरे कारकुनों के, मेरे पार्टी वर्कर्स के, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी, और उसके बाद अपना पूरा तावन का, अपना पूरा सपोर्ट का ना सिर्फ वादा किया, यकीनी तौर पे, अमली तौर पे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो हमारा सीएम के उम्मीदवार को वोट देने के लिए ऑब्वियसली पहले दिन के से तैयार थे, लेकिन दूसरा दिन पे जो है मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट भी तस्लीम किया, हमें सपोर्ट भी किया,
اور میں میرے مسلم لیگ کے ساتھی کو، مسلم لیگ کے دوستوں کو، وزیر اعظم کو خاص طور پہ، لیکن ان کو اوبیسلی جو مقامی ٹیم ہے جو ان کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں، اور ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ ہم ٹریجری بینچز پہ ہیں اور آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی مل کے اس خطے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں مسلم لیگ نواز کے بعد جو یہاں کے انڈیپینڈنٹ امیدوار اور پھر جو آئی پی پی کے جماعت وفاق میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور ہمارا اس پورے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت سازی میں شامل ہیں. اور ان کو بھی میں یہ یقین دہانی دلوانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کے اس صوبے کے، اس خطے کے عوام کی خدمت کریں گے. جو یہاں ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم مل کے کریں گے، جو وفاق میں ہم نے کام مل کے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کریں گے. اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہم ایک نیا سیاسی مثال قائم کریں. پاکستان میں سیاست ایک گاڑی بن چکا ہے. پاکستان میں سیاست لڑائی جھگڑا کیا دشمنی کا ایک دوسرا نام بن چکا ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے گلگت بلتستان کے ووٹر نے، گلگت بلتستان کے شہریوں نے بہت سارے متس توڑے ہیں اس الیکشن میں، ہمارا اور ہمارا حکومت کا ارادہ ہوگا کہ جو پاکستان میں سیاست بدنام ہوا ہے وہ مت انشاءاللہ تعالی یہاں گلگت بلتستان میں ہم توڑیں گے. تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے محنت کریں گے. جو یہاں سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے حکومت کے حوالے سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی پورا ایک نیک نیتی کے ساتھ اور پورے محنت کے ساتھ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کام کریں. جو وفاقی سطح پہ ہمیں وفاقی حکومت سے مدد چاہیے، میں اپنے آئی پی پی کے دوستوں سے اور مسلم لیگ کے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ وفاق میں ایشوز ہم مل کے اٹھائیں گے اور مل کے وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ اپنے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کروں گا. اور آخر اسی کانٹیکس میں ساتھ جو ایم ڈبلیو ایم کے اور تحریک انصاف کے سپورٹڈ امیدوار ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی میرا چیف منسٹر امجد ایڈوکیٹ صاحب کی بلا مقابلہ تاریخی انتخابات میں ان کا بھی کردار تھا اور ہم ان کا شکر گزار ہیں. اور میں ان کو جو جماعتیں، جو سیاستدان، یہ الیکشن شاید اس میں آپ کامیاب اس طریقے سے نہیں ہو سکے، لیکن یہ حکومت کسی ایک جماعت کا حکومت نہیں ہے. گلگت بلتستان میں جو حکومت ہے وہ الیکشن جیتنے والے کے لیے کا حکومت بھی ہے اور الیکشن ہارنے والے کے حکومت بھی ہے. اور ان کو بھی میں یہ یقین دہانی دلوانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی امجد ایڈوکیٹ کے نظر میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، نہ مسلم لیگ نون کا کارکن، نہ آئی پی پی کے کارکن، نہ تحریک انصاف کے کارکن، نہ ایم ڈبلیو ایم کے کارکن کو کوئی ہم یہ فرق محسوس ہونے دیں گے. آپ سب گلگت بلتستان کے شہری ہے. آپ کا خیال رکھنا، اپنا دکھ درد میں شامل ہونا، آپ کا آواز بننا، آپ کے لیے جد و جہد کرنا اب میرا اور امجد ایڈوکیٹ صاحب اور ان کا جو ٹیم آنے والا ہے ان کا ذمہ داری ہوگا. آپ دعا کریں کہ ہم اس جد و جہد میں، اس محنت میں کامیاب ہو. میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کا اس اناؤنسمنٹ کو ویلکم کرتا ہوں کہ سردیوں سے پہلے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان میں ہم لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے. ملک بھر میں جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں ہم نے بلدیاتی الیکشنز کروائے ہیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ جلد از جلد جو سیاست کی نرسریز ہے، جو آنے والے نسلوں اور آنے والے جنریشن کے سیاسی قائدین ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اسی لوکل باڈی الیکشنز میں سامنے آئیں گے. اور ہم خود یہ اونس لیتے ہیں کہ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ سردیوں سے پہلے ہم یہ الیکشنز کروائیں.
جو گلگت بلتستان میں آپ کا منشور ہے وہ امجد ایڈوکیٹ صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے. جو میرا منشور ہے اس کے بارے میں نے تھوڑا آپ سے بات کیا ہے. میں ایک تو اور پوائنٹس کا ذکر کر کے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. جو اس علاقہ کا